کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے، میں ہوں پرائم منسٹر، تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ؟ اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی، اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اور اس بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا. یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے سازش میں. اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری، اور وہ سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا. 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی، کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا. باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ، بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا، جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس، ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے، اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے، اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں، اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی، اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے. امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں، فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک، اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک فیوچر کے لیے، بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے، اور میری انٹریکشن، اور میں اپنے یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا. دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا، آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ. اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا، جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے، اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا. ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے.
تو وہ ملک ہمیں جب ملا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو، کرونا وائرس نے، اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں، یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی، کہ پاکستان وہ ملک تھا جس میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی، اپنے غریب لوگ بچائے، اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.